اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو ولایت فقیہ کے عنوان سے جاری تھی، اور آج ہم اس گفتگو میں آپ کے سامنے ولایت فقیہ کے مفہوم کو پیش کریں گے اور اس کی تشریح کریں گے کہ ولایت فقیہ خود کلمہ ولایت فقیہ سے کیا مراد ہے۔ سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب قرآن مجید میں اگر جا کر دیکھیں تو ولایت جس کا مادہ واو، لام اور یا ہے، اور اس مادہ کے معنی قرب کے ہیں، نزدیکی کے ہیں، دوستی کے ہیں، پیروی کے ہیں اور سرپرستی کے ہیں، اس مادے کو مختلف معانی کے حصول کے لیے جب مختلف حالتوں میں تبدیل کیا جاتا ہے تو اسی مادہ واو، لام اور یا کو جب قرآن مجید میں استعمال کیا جائے تو یہی مادہ بطور اسم قرآن مجید میں 124 مرتبہ استعمال ہوا ہے اور بطور فعل 112 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ولایت فقیہ کی بحث میں یہی جو مادہ استعمال ہو رہا ہے جس کے دو حصے بن جاتے ہیں، یعنی ایک خود ولایت جو واو، لام اور یا سے ماخوذ ہے، اور ایک فقیہ ہے جو فقہ سے ماخوذ ہے۔ ان دونوں سے کیا مراد ہے؟ سب سے ہم پہلے آتے ہیں ولایت کی طرف۔ ولایت یعنی کسی ایک چیز کا کسی دوسری چیز کے ساتھ ٹھہر جانا، ایسی حالت میں ٹھہرنا کہ ان دونوں کے درمیان رابطہ برقرار ہو، اس کو ولایت کہتے ہیں۔ مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شریف المیزان میں باقاعدہ مطلب کو لکھتے ہیں، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 14 کے اندر مراجعہ کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر ولایت جو قرب کے معنی میں ہے، نزدیکی کے معنی میں ہے، اور اس کلمے کو اس معنی کے ساتھ جو مخصوص ہے اس میں دیکھا جائے تو اگر ولایت معنوی امور میں فرض کی جائے تو یہاں ولی کے لیے ایک ایسا قرب معنوی حاصل ہوگا جو کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے، اور اگر کسی دوسرے نے قرب حاصل کرنا ہے تو اسے ولی کے دروازے پہ آنا ہوگا اور ولی کے دروازے سے ہی قرب حاصل کر سکتا ہے، وگرنہ اسے قرب حاصل نہیں ہوگا۔ پھر ہم جب بات کرتے ہیں کہ مولا علیہ کی زندگی کے وہ معاملات جو دوسروں کے سپرد کیے جا سکتے ہوں، انہی معاملات کو ولی کے سپرد کر دیا جائے، اسے ولایت کہتے ہیں۔ میں دو مثالیں آپ کی خدمت میں ایسی پیش کروں گا کہ جو عرف عام میں ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں، عام ہیں، ہر کوئی اس پہ ولایت اپنی جاری کرتا ہے۔ مثلاً میت کے اوپر ولایت کا ہونا، یعنی جس طرح ایک میت، ایک آدمی جو زندہ تھا، اس نے اپنی زندگی میں جائیدادیں بنا رکھی تھیں، پراپرٹیز خرید رکھی تھیں، اب وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، اب وہ میت ہے، تو یہ شخص جو اپنی زندگی میں جائیداد خریدتا تھا ان کو فروخت کر دیتا تھا،
یہ شخص جو گاڑیاں خریدتا تھا فروخت کر دیتا تھا، یہ شخص جو مجالس عزا کا انعقاد کرتا تھا، عزاداریاں منعقد کرتا تھا، سیاسی مسائل میں شرکت کرتا تھا، ملکی اجتماعی معاملات میں شریک ہوتا تھا، آج یہ شخص مر گیا ہے۔ تو وہ تمام کام جو یہ اپنی زندگی میں خود انجام دیتا تھا، ان کاموں میں اس کی طرف سے اس کے امور کو انجام دینا، یعنی اس کے مرنے کے بعد جو اس کا وارث ہوگا یہ اس کے ولی کی حیثیت سے اس کی جگہ پر آ کر بیٹھے گا اور انہیں امور کو انجام دے سکے گا میت کی طرف سے جو میت انجام دیتی تھی۔ مثلا میت کی پراپرٹی فروخت کر سکتا ہے اس کا وارث جو ہے وہ میت کے اموال سے جدید پراپرٹی بھی خرید سکتا ہے، اس کا وارث جو ہے وہ میت کی پراپرٹیز کو دوسرے ورثاء میں بھی تقسیم کر سکتا ہے، اور جو اس کے اجتماعی معاملات ہیں جس میں اسے اس کی طرف سے وراثت ملی ہے ان معاملات میں بھی دخل و تصرف کر سکتا ہے۔ اور یہ ہمارے معاشرے میں یہ ولایت وارث کو حاصل ہے اور معمولاً وہ یہ کام انجام دیتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک دوسری مثال دے دیں، چھوٹے بچے کا ولی، یعنی ایک بچہ ہے جو بالکل چھوٹا ہے، 5 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، 2 سال کا ہے، یعنی ابھی یہ بچہ بالغ نہیں ہوا، اس کے والدین اسے بالغ کرنے سے پہلے یعنی اس کے سن بلوغ سے پہلے ہی دونوں مر چکے ہیں۔ اب اس بچے کے ارث میں والدین کی طرف سے پراپرٹی بھی آئی ہے، لیکن اس بچے کو معلوم نہیں ہے کہ گھر کی مینجمنٹ کیسے کی جا سکتی ہے، بازار سے سودا سلف کیسے لایا جائے گا، کھانا کیسے پکایا جائے گا، اسکول کیسے جانا ہے، اسکول سے واپس کیسے آنا ہے، اپنی زندگی کو کیسے مینج کرنا ہے، اس بچے کو اس چیز کا علم نہیں ہے۔ وہ شخص جو قانونی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے اس بچے کے ان امور کو انجام دے، یعنی اس کے امور کی مینجمنٹ کرے، وہ شخص اس بچے کا قانونی ولی ہوتا ہے، شرعی ولی ہوتا ہے، عرفی ولی ہوتا ہے۔ تو پس اس بچے کو بھی اپنے امور کی مینجمنٹ کے لیے باقاعدہ ولی کی ضرورت ہے جو اس کے امور کو انجام دے۔ پس علامہ طباطبائی کی فرمائش کا خلاصہ یہ ہے کہ ولایت ایک ایسے قرب کا نام ہے کہ جس قرب کے ذریعے سے ایک خاص قسم کا تصرف انسان کو حاصل ہو جائے، ایک خاص قسم کا تصرف اسے حاصل ہو جس کے ذریعے سے وہ مولا علیہ کے امور کی مینجمنٹ کر سکے، اس چیز کا نام ہے ولایت۔ بس ایک انسان کو دوسرے انسان کے اوپر ولایت 2 طرح سے حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ ولایت یا ولایت مہجوران ہے جو فقیت اصطلاح ہے باقاعدہ ایک، یعنی مہجور ایسے شخص کو کہتے ہیں جو فقہی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے بطور مستقل اپنے معاملات کو انجام دینے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، اس شخص کو مہجور کہتے ہیں۔ مثلا نابالغ بچہ ہے، اس کو کہیں گے یہ مہجور ہے، یہ اپنے امور کی مینجمنٹ نہیں کر سکتا ہے۔ یا ایک شخص پاگل ہے، دیوانہ ہے، وہ اپنے امور کی مینجمنٹ نہیں کر سکتا، کسی دوسرے کو اس کی اوپر ولایت حاصل ہے جو اس کے امور کو انجام دے۔ یا وہ شخص جسے حکومت نے اپنے اموال میں تصرف کرنے سے منع کر رکھا ہے، کیوں؟ چونکہ جب بھی جاتا ہے کوئی نقصان کراتا ہے، کوئی دوسروں کی پراپرٹی میں نقصان کر دیتا ہے، اپنی ذات کا نقصان کر دیتا ہے، تو یہاں اسے اس کے امور سے روک دیا ہے کہ یہ کوئی کام نہیں کر سکتا ہے۔ جو کام بھی اس نے کرنا ہے اس کے لیے باقاعدہ اسے سرکار سے اجازت لینا ہوگی، یا باقاعدہ اپنے اوپر جو سرپرست معین ہے اس سرپرست سے اجازت لینا ہوگی، جسے ہم صفی کہتے ہیں، یعنی کم عقل افراد کہ جو عقل و شعور کے اس مرتبے پہ نہیں ہے کہ اپنے تمام امور کو وہ خود انجام دے سکیں۔ لہٰذا اگر وہ گھر سے 1 لاکھ روپیہ لے کر بھی نکلیں گے تو وہ اسے 1 لاکھ روپے کو بازار میں جا کر ایسے خرچ کر دیں گے واہیات امور میں
کہ جہاں پر انہیں اس رقم کو خرچ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو ایسے افراد کے اوپر باقاعدہ ایک سرپرست کی ضرورت ہے جو اس کے اس معاملات کو سمجھے اور اسے ان معاملات میں سمجھائے اور اس کی مینجمنٹ کرے۔ پس یہ ہے مہجوروں کے اوپر ولایت، یعنی نابالغ بچوں کے اوپر، پاگلوں کے اوپر، دیوانوں کے اوپر، سفیہوں کے اوپر، ان کے اوپر ولایت کو کیا کہتے ہیں؟ ولایت مہجور۔ اس کے لیے باقاعدہ فقہ نے بھی احکام بیان کیے ہیں کہ ان افراد کے اوپر کسے ولایت حاصل ہے۔ مثلا بچہ ہے تو بچے کا ظاہر ہے اگر والدین نہیں ہیں تو اس کے دادا کو اس کے اوپر ولایت حاصل ہے، یہ اس کا ولی بنے گا دادا اس کی جگہ پر آ کر، تاکہ اس کے امور کو انجام دے۔ اور اگر دادا بھی نہیں ہے تو اس کا اور کوئی قریبی ایسا جو عزیز ہے جو اس کے امور پہ ولایت رکھتا ہے، وہ اس کے اوپر آ کر ولایت کرے گا اور اس کے امور کی مینجمنٹ کرے گا، چاہے ددیال سے ہو یا ننیال سے ہو۔ پھر قانونی طور پر بھی ولی ہوتا ہے جس کا کوئی بھی نہیں ہے، نہ ددیال سے ہے نہ ننیال سے ہے، لیکن اس کے اوپر ولایت کرنی ہے، یعنی اس کے پیچھے کوئی پراپرٹی بھی نہیں ہے، بچہ ہے جس کے پیچھے کوئی جائیداد نہیں ہے، سڑک پہ پڑا ہوا کسی کو ملا تھا، اور اب اس کے امور کو کس نے انجام دینا ہے؟ تو یہ ذمہ داری ہے حکومت کی، سرکار کی، کہ وہ اس بچے کو اپنی تحویل میں لے، دارالامان میں رکھے، باقاعدہ اس کی تعلیم و تربیت و خوراک و پوشاک و ان چیزوں کا خیال رکھے، تاکہ یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے امور کو مینجمنٹ کر سکے۔ یہ بھی ولایت حاصل ہے۔ کس کو ولایت حاصل ہے اس بچے کے اوپر؟ سرکار کو اور گورنمنٹ کو۔ اور فقہی اعتبار سے اس بچے کے اوپر جو ولایت حاصل ہے وہ حاکم شرع کو حاصل ہے، یعنی فقیہ کو حاصل ہے، وہ شخص جو امام وقت کے جگہ پر، امام کی جگہ پر آ کر بیٹھا ہو، اسے یہ ولایت حاصل ہے کہ عصر غیبت کبریٰ میں اس بچے کے امور کو انجام دے۔ لیکن چونکہ فقیہ کے پاس حکومت نہیں ہے، لہٰذا یہ کام حکومت کے سپرد ہو جاتا ہے۔ پھر اگلا عقلاء پر ولایت، یعنی میں نہ تو بچہ ہوں، نہ میں پاگل ہوں، نہ میں دیوانہ ہوں، نہ میں سفیہ ہوں، کیا میرے اوپر بھی کسی کو ولایت حاصل ہو سکتی ہے؟ تو یہاں پر کہتے ہیں معاشرے کے عام افراد کے اوپر ولایت کا منعقد ہونا۔ تو جب ہم ولایت فقیہ کی بات کرتے ہیں تو ہمارا مد نظر یہ دونوں معاملات ہوتے ہیں، یعنی فقیہ جامع الشرائط کو عصر غیبت میں نابالغ افراد کے اوپر بھی ولایت حاصل ہے اگر ان کا کوئی ولی نہ ہو، یعنی بالکل بے سرپرست ہے، ولی فقیہ کو ان کے اوپر ولایت حاصل ہے۔ پاگل ہے، دیوانہ ہے، سفیہ ہے اور کوئی اس کے امور کو مینج کرنے والا نہیں ہے، تو اب یہاں اسلامی تعلیمات کے مطابق حاکم شرع جو ولی فقیہ ہے، جو امام عصر کی غیبت کبریٰ کے زمانے میں امام عصر کے امور کو انجام دے رہا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان امور کو مینج کرنے کے لیے باقاعدہ کسی ادارے کو قائم کرے۔ یہ ہے ولایت، یعنی اس باب میں ولایت حاصل ہوگی، اور عقلاء پر بھی ولایت حاصل ہوگی، اور عقلاء پر ولایت یہی ہے کہ ان کے معاشرتی امور کو انجام دے۔ ظاہر ہے معاشرتی امور بھی تو انجام دینے ہیں نا، میں عاقل ہوں، بالغ ہوں، ہوش و حواس رکھتا ہوں، لیکن پورے معاشرے کو مینج کرنے کے لیے اور معاشرے کو مدیریت کرنے کے لیے کہ جس معاشرے کے اندر میں زندگی گزار رہا ہوں، تاکہ معاشرہ ہر جو مرض سے بچ سکے اور معاشرے کے اجتماعی امور کو درست انجام دیا جا سکے، یہاں پر جو ولایت حاصل ہے وہ بھی فقیہ کو ولایت حاصل ہے۔ جیسے معاشرے کے امور کو انجام دینا، سڑکوں کی صفائی کرنا، بلدیہ کے امور کو انجام دینا، تو یہاں پر باقاعدہ ایک جو ادارہ قائم ہوگا، اس ادارے کی سرپرستی بھی اسی شخص کو حاصل ہوگی کہ جو معاشرتی امور کو انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، اجتماعی سیاست۔ یہ ہو گیا کلمہ ولایت۔ اگلی ہماری گفتگو ہے فقیہ کے عنوان سے۔ فقیہ کی بنیاد اور اس کی جڑ جو ہے وہ فقہ ہے۔ فقہ سے مراد حقیقت فہم ہے۔ حقیقت فہم یعنی فقیہ ہم عالم کو بھی کہتے ہیں کہ جو فہم رکھتا ہے، جو شعور رکھتا ہے۔ تو جب ہم ولایت فقیہی اصطلاح میں فقیہ لیں گے تو یہاں ہماری مراد ہرگز یہ نہیں ہوتی ہے کہ ایسا شخص جس نے علم فقہ کو پڑھا ہو۔ کیا اس شخص کو ولایت حاصل ہے؟ ہرگز ایسے شخص کو ولایت حاصل
نہیں ہے، بلکہ ولایت فقیہ کے باب میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو یہاں فقیہ سے مراد ہماری یہ ہوتی ہے کہ ایسا جامع الشرائط مجتہد۔ پہلے تو مجتہد کی اپنی شرائط ہیں کہ وہ مرد ہو، وہ بالغ ہو، وہ عاقل ہو، وہ دینی امور کو جانتا ہو، اصول اور فروع کی تشخیص دے سکتا ہو، وہ علیحدہ گفتگو ہے۔ لیکن جب ہم جامع الشرائط مجتہد کہتے ہیں تو یہاں 3 بنیادی چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں۔ پہلی چیز، وہ شخص جو ہے وہ اجتہاد مطلق رکھتا ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ عدالت مطلقہ کا حامل ہو، اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ قیادت کی صلاحیت رکھتا ہو۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اجتہاد مطلق رکھتا ہو تو یہاں پر ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ دین کے تمام زوایا کو جانتا ہو اور ان سے آگاہ ہو، یعنی اصول دین کو اچھی طرح سے جانتا ہو اور ان پہ مہارت رکھتا ہو، فروعات دین پہ اچھی طرح سے مہارت رکھتا ہو کہ جن میں عبادات آ جاتی ہیں، جن میں عقود ہیں، ایقاعات ہیں، احکام ہیں اور تمام مسائل ہیں، ان کے اوپر وہ مہارت رکھتا ہو اور دسترسی رکھتا ہو۔ پھر آخر میں اسلامی سیاست کے اوپر اس کو عبور ہو، اس میں بھی وہ مہارت رکھتا ہو۔ جو شخص ان 4 چیزوں میں مہارت مطلقہ رکھتا ہو، ایسے شخص کو جو ہے اس نے فقیہ جامع الشرائط کی ایک شرط کو اپنے اندر سمو لیا ہے، ایک شرط کا وہ حامل ہو گیا ہے۔ دوسری شرط جو ہے وہ فقیہ جامع الشرائط کے لیے عدالت مطلقہ ہے، یعنی عقلی اعتبار سے، یعنی عقل نظری کے اعتبار سے، عقل عملی کے اعتبار سے یہ شخص عقل نظری اور عقل عملی کا مجسمہ ہو اور ان کا حامل ہو، یعنی خود دین پر عمل کرتا ہو اور ہوا و نفس کا شکار نہ ہو، اس اعتبار سے اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے پاک رکھے۔ نفسانی خواہشات کا جب ذکر آتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ انسان کو ان کی فطری ضروریات سے دور کر رہے ہیں۔ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ نفسانی خواہشات انسان کی شریعت کے مطابق بھی ہو سکتی ہیں اور شریعت کے مخالف بھی ہو سکتی ہیں۔ وہ جو شریعت کے مطابق ہیں، جن کی اسلام نے انسان کو اجازت دی ہے، وہ نفسانی خواہشات پورا کرنا ہر شخص کی ذمہ داری ہے، ہر شخص انہیں پورا کر سکتا ہے۔ کھانا کھانا ہے، ظاہر ہے میرے نفس کو اس کی ضرورت ہے، میرے وجود کو اس غذا کی ضرورت ہے تاکہ میں یہ کھانا کھاؤں اور اس کے ذریعے سے میں اپنے معاشرتی امور کو انجام دوں۔ اللہ نے مجھے جو ہے وہ قوہ ذائقہ دیا ہے، قوہ لامسہ دیا ہے، یا اللہ تبارک و تعالی نے جو مجھے دوسری قوہ دی ہیں، ان دوسری تمام قوتوں کو دین اسلام کے مطابق، یعنی اسلامی آئیڈیالوجی اور اسلامی قوانین کے مطابق ڈھالتے ہوئے اگر میں ان نفسانی خواہشات پر عمل کر رہا ہوں تو یہ مذموم نہیں ہے۔ لیکن اگر دین خدا کی تعلیمات کے اپوزٹ، بالکل برعکس، میں ان نفسانی خواہشات کو خداوند متعال کی تعلیمات سے ہٹ کے اجرا کر رہا ہوں تو ایسی صورت میں یہ میری نفسانی خواہشات مذموم ہیں۔ مثلاً میرے پاس جو ہے وہ اللہ کا مال آ گیا ہے، امام زمانہ کا مال میرے پاس آ گیا ہے، خمس ہے، زکوٰۃ ہے، یا جو بھی اموال امام زماں ہیں وہ میرے پاس ہیں۔ میرا نفس کہتا ہے کہ مجھے اس کی ان اموال سے ایک بہترین گاڑی اپنی ذات کے لیے خرید لینی چاہیے تاکہ جب میں معاشرے میں جاؤں تو بہت اچھے طریقے سے جاؤں۔ تو یہ نفسانی خواہشات ہیں اور یہ مذموم ہے، فقیہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ یا فقیہ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ معاشرے کے اندر جب جاؤں تو لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ فقیہ اور آیت اللہ العظمیٰ آ رہا ہے، لہٰذا کیا کروں، میرے آگے پیچھے بھی جو ہے نا وہ 10 گاڑیاں پیچھے ہونی چاہیے، 10 گاڑیاں میرے پاس آگے ہونی چاہیے۔ جب میں گاڑی سے اترنے لگوں تو ایک آدمی جو ہے نا وہ اپنے ہاتھ میرے پاؤں کے نیچے رکھے تاکہ میں اس کے ہاتھوں پہ اپنا پاؤں رکھ کے زمین پہ اتروں، اور لوگ جو ہے نا وہ میری طرف پھول نچھاور کریں۔ یہ میری نفسانی خواہشات ہے۔ اب ان نفسانی خواہشات کے لیے بسا اوقات میں لوگوں کے اعتقادات کو غلط استعمال کرتا ہوں اور ان کے نظریات کو اپنی طرف ایسے موڑ لیتا ہوں کہ وہ میرے گرویدہ ہو جائیں اور میرے لیے یہ میری آہو بھکت کریں۔ ایک دوسرا یہ کہ انسان ایسے نہیں کرتا ہے، انسان ان امور کو انجام دینے کے لیے اللہ کے مال کو خرچ کرتا ہے، یہ اپنی نفسانی خواہشات کے لیے۔ مثلا میں
چاہتا ہوں کہ میری پبلسٹی ہو، یعنی میرا باقاعدہ ایک چینل ہو جو صرف میری کوریج کرے اور کسی کو نہ دکھائے، صرف مجھے ہائی لائٹ کرے، اس کے اندر میری بہترین تصاویر نکالے، میری بہترین پوسٹر نکالے، میری بہترین کلپس نکال کر یوٹیوب پر، فیس بک پر اور پوری دنیا میں ایسے نشر کرے جس سے میری بہبہ اور واہواہ ہو۔ پھر اس کے لیے جتنا خرچ کرنا ہے، جتنا مال خرچ کرنا ہے، اللہ کے مال سے میں خرچ کر لوں۔ یہ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ میری نفسانی خواہشات ہیں، اور ان نفسانی خواہشات کو میں غیر مشروع طریقے سے حاصل کر رہا ہوں۔ اسلام اس کی مذمت کرتا ہے، اور ایسے شخص کو عدالت مطلقہ کا مصداق قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تیسری شرط جو ہے وہ ولایت فقیہ میں، یعنی فقیہ جامع الشرائط کی تیسری شرط مدیریت، مینجمنٹ اور قیادت کا ہونا ہے، یعنی ایک شخص باقاعدہ صلاحیت قیادت رکھتا ہو، یعنی وہ اجتہاد مطلق رکھتا ہے علم فقہ میں اور اصول دین میں، فروعات دین میں، سیاست میں اسے اجتہاد کا درجہ حاصل ہے، عدالت مطلقہ بھی رکھتا ہے، لیکن وہ معاشرتی امور کو مینج کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو ایسے شخص کو ولایت حاصل نہیں ہے۔ یہ شخص جامع الشرائط کا مصداق نہیں ہے۔ مثلا سیاسی معاملات ہیں، معاشرتی معاملات ہیں، مجھے ان سیاسی اور معاشرتی معاملات کا درست تصور اور ادراک نہیں ہے، جس کے نتیجے میں اجتماعی، معاشرتی اور سیاسی معاملات میں غلط نتیجے تک پہنچتا ہوں اور لوگوں کو غلط گائیڈ کر سکتا ہوں، تو مجھے معاشرے کے اوپر قیادت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ میں ولایت فقیہ کے باب میں جامع الشرائط ہونے کی تیسری بنیادی شرط کا حامل نہیں ہوں، جو مدیریت اور مینجمنٹ ہے، قیادت کرنے کی صلاحیت ہے۔ پس قائد کے لیے مدبر ہونا ضروری ہے، شجاع ہونا ضروری ہے، باقاعدہ فیصلہ کرنے کی قدرت کا ہونا اس کے اندر بہت ضروری ہے۔ اگر کسی شخص میں یہ توان ہو تو ایسا شخص جو ہے وہ معاشرے کے اندر معاشرتی امور کی مینجمنٹ کی صلاحیت اور قیادت کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب اگر ہمارے پاس معاشرے کے اندر اجتہاد مطلق کا مصداق بھی ایک سے زائد ہیں، اگر ہمارے پاس عدالت مطلقہ رکھنے والے مصداق بھی ایک سے زائد ہیں، قیادت کی صلاحیت رکھنے والے افراد بھی ایک سے زائد ہیں، یعنی جامع الشرائط کی جو یہ تینوں شرائط میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں، اگر معاشرے میں ایک ہی وقت میں ان تمام شرائط کے حامل افراد ایک سے زائد ہوں ہمارے پاس، تو اب ان افراد میں سے کس کو ولی فقیہ ہونا چاہیے؟ تو یہاں بزرگان لکھتے ہیں کہ جو اجتہاد مطلق میں پہلے نمبر پر سب سے زیادہ ہو، اگر دونوں اس میں پھر مساوی ہو جاتے ہیں تو پھر عدالت مطلقہ میں جو سب سے زیادہ ہو اس کو لے آئیں، اگر اس باب میں بھی جو مساوی ہوں تو پھر تیسرے مرحلے میں آپ قیادت اور مینجمنٹ میں دیکھیں کہ کس کی قیادت اور مینجمنٹ جو ہے نا وہ زیادہ ہے، اور اگر تینوں جہات سے وہ سب مساوی ہوں تو یہاں پر اہل خبرہ ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں گے اور اسے بعنوان ولایت فقیہ اس مقام پر منسوب کریں گے۔ پس ہماری جو آپ کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی، ہم نے آپ کی خدمت میں کلمہ ولایت کو بھی بیان کر دیا اور کلمہ فقیہ اور فقاہت کو بھی بیان کر دیا کہ یہاں ہماری مراد اجتہاد مطلق ہے، جامع الشرائط ہونا ہے کہ اس جامع الشرائط کے اندر اجتہاد مطلق، عدالت مطلقہ اور قیادت کی صلاحیت شامل ہے۔ تیسرے مرحلے پر ہم آ کر اس ولایت فقیہ کو جمع کر دیتے ہیں کہ ولایت کا جو معنی ہم نے کیا اور اس طرف سے ہم نے فقاہت اور فقیہ کا جو معنی کیا، تو ان دونوں کے مجموعے سے جو کلمہ ہمارے پاس حاصل ہوا ولایت فقیہ، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ عصر غیبت کبریٰ میں معاشرتی امور کی مدیریت ایسے فقہا کو حاصل ہے جو قرآن و سنت پر عبور رکھتے ہوں، پہلے نمبر پہ۔ دوسرے نمبر پر یہ افراد عاقل ہوں، تیسرے نمبر پہ عالم ہوں، چوتھے نمبر پر عادل ہوں، پانچویں نمبر پر معاشرتی معلومات مکمل رکھتے ہوں، چھٹے نمبر پر دین کے محافظ ہوں، ساتویں نمبر پر اپنی نفسانی خواہشات کو حرام طریقے سے
پورا نہ کرتے ہوں بلکہ ان کو کنٹرول کرتے ہوں، اور یہ صحیح کرتے ہوں کہ ورع کا مصداق ہوں، اپنے نفس کو اور نفسانی خواہشات کو ترک کریں تاکہ زیادہ ان کا اتصال ہو عالم ملکوت سے۔ اور 8ویں نمبر پہ ان میں ہے کہ ان میں قیادت کی صلاحیت کا ہونا ضروری ہے۔ اس معنی میں ولایت فقیہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اگر ایسے شخص کو معاشرتی امور کی مینجمنٹ سونپ دی جائے تو ایسے شخص کو معاشرتی امور کی مینجمنٹ سونپنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اسلامی قوانین کو یہ اپنے پاؤں تلے ہرگز نہیں روندے گا، بلکہ ان قوانین کو اجرا کرے گا، اور ان کے اجرا سے اسلامی سیاست معاشرے کے اندر جاری ہوگی اور معاشرہ پروان چڑھے گا اور کمال تک پہنچے گا۔ پس ولایت فقیہ کی بحث میں جو ہم آپ سے کر رہے ہیں، یہاں ہماری گفتگو کسی شخص کی ذات سے متعلق نہیں ہے کہ فلاں شخص آیا ولایت فقیہ کا مصداق ہے یا نہیں ہے، فلاں شخص ولایت فقیہ کا مصداق ہے یا نہیں ہے۔ ہماری گفتگو ذات افراد پر نہیں ہے، بلکہ ہماری گفتگو مفہوم ولایت فقیہ پر ہے۔ یعنی ولایت فقیہ جو عصر غیبت کبریٰ میں اسلام کا سیاسی نظام ہے، اسلام کا معاشرتی نظام ہے، اسلام کا دینی نظام ہے، جو حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے لوگوں کو متعارف کروایا ہے کہ آپ اپنے امور اجتماعیہ کو اس باب سے انجام دیں اور اس طریقے سے انجام دیں، تو وہاں پر ہماری گفتگو افراد کے اوپر نہیں ہے بلکہ مفہوم ولایت فقیہ پر ہے۔ اور اس مفہوم ولایت فقیہ کے واضح ہونے کے بعد ہم اپنی آئندہ گفتگو میں آپ کے ساتھ ولایت فقیہ کی باقاعدہ تاریخ پیش کریں گے، یعنی تاریخ تشیع میں ولایت فقیہ کا مسئلہ کن ادوار سے گزرا ہے، کن ماحولوں سے گزرا ہے، اور کن عناوین کے تحت گزرتا ہوا ہم تک پہنچا ہے، اور پھر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس نظام ولایت فقیہ کو کامل کرتے ہوئے، اچھی طرح سے استنباط کرتے ہوئے باقاعدہ اس پہ اسلامی حکومت کا نظام قائم کیا ہے۔ ہماری گفتگو میں اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قوم آل محمد۔